اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آج ہم بات کریں گے علامہ سید ثاقب اکبر نقوی علی اللہ مقامہ کی سیرت اور زندگی پر، اور اس مختصر ترین ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں۔ علامہ سید ثاقب اکبر نقوی ایک ادیب، ایک شاعر، ایک بہترین نقاد، قلم کار، مترجم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملی تحریکیں اور تنظیمیں تھیں اس میں آپ کا جو کردار ہے وہ بڑا واضح اور بڑا نمایاں کردار تھا۔ مرحوم علامہ سید صفدر حسین نجفی جب ترجمہ قرآن کر رہے تھے تو اس کے ترجمے کی جو نظر ثانی ہوتی تھی اور اس کی جو کتابت اور تمام اصلاح، اس میں بھی آپ نے بڑا ایک مرکزی کردار ادا فرمایا۔ اور جو قومی طلبہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جسے ISO پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، 2 بار آپ اس کے مرکزی صدر بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ملی امور جو قومی سطح کے امور ہوتے تھے اس میں آپ ہمیشہ جو ہے وہ مرکزی کردار ادا فرماتے تھے۔ علامہ قائد شہید عارف حسین الحسینی کے ساتھ آپ کا بڑا قلبی تعلق تھا اور بڑے عمیق روابط تھے ان کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے قم المقدسہ کا بھی سفر کیا، اور اگر ہم دیکھیں تو آپ نے البصیرہ ٹرسٹ پاکستان کے نام سے ایک ادارہ قائم فرمایا جس نے ادب کے اندر، تحقیق کے اندر اور علمی کوششوں کاوشوں میں بڑا مرکزی اور بھرپور کردار ادا فرمایا۔ اور اسی طرح سے ملی یکجہتی کونسل پاکستان جو مختلف قومی تنظیموں کا ایک اتحاد ہے، وہ 1990 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ قائم کی گئی تھی تمام ملی قومی قیادت کی طرف سے۔ تو اس کو جب دوبارہ سے اس کا احیاء کیا گیا تو اس میں علامہ سید ثاقب اکبر نقوی نے بڑا مرکزی کردار ادا فرمایا، اور اس کو مستقل جو ہے وہ زندہ رکھنے اور فعال رکھنے میں بڑی ذمہ داری اور بڑی دلچسپی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا عہدہ تھا۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو وطن عزیز پاکستان کے اندر مختلف جو قومی ایشوز ہوتے تھے یا اتحاد کی جہاں پہ بات کرنی ہوتی تھی تو اس حوالے سے آپ ہمیشہ صف اول میں دکھائی دیتے تھے۔ آپ کی زندگی کا جو زبردست پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بڑے خوش مزاج، صاحب اخلاق، صاحب علم و ادب، اور جب لوگوں کے ساتھ ملتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ ایسا اخلاقی بہترین برتاؤ کرنا کہ لوگ آپ کی اس اخلاق کے ذریعہ سے، آپ کے کردار کے ذریعہ سے، اور بالخصوص آپ کا حسن برتاؤ لوگوں کے لیے بہت زیادہ متاثر کن ہوتا تھا۔ جو بندہ آپ سے ایک بار مل لیتا تھا وہ پھر برسوں آپ کی اس ملاقات کو یاد رکھتا تھا۔ اور یقین کر لیجئے کہ جب بھی سید ثاقب اکبر نقوی علی اللہ مقامہ کو ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کے جو علمی کارنامے ہیں، جو ان کی شاعری ہے، شعر و ادب میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور فی البدیہہ شعر کہنے کے بھی وہ بہت ماہر تھے۔ اردو، عربی، فارسی، حتیٰ کہ ان کے کچھ کلام جو ہے وہ پشتو میں بھی ہمارے سامنے آئے، اور بالخصوص جب آپ کسی محفل میں ہوتے تو کچھ نہ کچھ آپ اشعار ایسے کہہ دیتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ تو ان کی ایک جو بہت زبردست کاوش میں سمجھتا ہوں کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ بہت کتابیں انہوں نے لکھی بھی، ترجمہ بھی کیا، لیکن ایک کتاب جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام پاکستان کے رہنے والے مسالک کے لیے بڑی زبردست ہے اور بڑی علمی کاوش ہے، وہ ہے پاکستان کے دینی مسالک کے عنوان سے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر جو بڑے دینی مسالک ہیں ان کے جید علماء کرام سے ان کا مسلک اور ان کے مسلک کے جو عقائد ہیں وہ ان سے پوچھ کر، ان سے لے کر، ان سے تصدیق کروا کر اس کو جمع کیا، جمع آوری کی، اور اس کا نام رکھا پاکستان کے دینی مسالک۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص یہ کتاب پڑھ لے
تو یقیناً اس کے ذہن میں جو دوسرے مسالے کے بارے میں شبہات ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل، البصیرہ ٹرسٹ، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، اور اسی طرح سے شعر و ادب اور اتحاد بین المسلمین ان کی زندگی کے خاص کارنامے ہیں۔ ہر محفل میں اتحاد و وحدت کی بات کرنا، اور انقلاب اسلامی ایران کے بعد ان کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں وہ انقلاب اسلامی کے ثمرات اور انقلاب اسلامی کے اثرات پر گفتگو نہ کرتے ہوں۔ تو پاکستان کے سب شہروں میں وہ تشریف لے جاتے تھے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری ان سے جو شناسائی تھی زمانہ طلبگی کے دور کی تھی، تو سن 2017 میں یہاں ہمارے پاس مرکز الجوادیہ میں بھی تشریف لے آئے، اور پھر 2-3 بار دوبارہ بھی تشریف لے آئے، یہاں بھرپور اجلاس بھی ہوا، اور انہوں نے جو ہے تمام دینی نمائندگان سے، قومی جو نمائندے ہوتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے، اور انہیں سب کو ایک بات کی تلقین کرتے تھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جو قرآن کا یہ میسج ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اس رسی کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو یقیناً اس میں جو ہے وہ فلاح بھی ہوگی، اور اصلاح کا پہلو جو ہے وہ بھی اجاگر ہوتا نظر آئے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک عظیم دانش مند، ایک عظیم ادیب، ایک فلسفی، ایک شاعر، ایک عالم باعمل ہم سے جو ہے وہ جدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کی جو علمی، ادبی، فکری کاوشیں ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کا جو مشن ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ علم و ادب ان کا مشن تھا، اتحاد بین المسلمین ان کا مشن تھا، اور قرآنیات پر کام کرنا اور علوم آل محمد پر کام کرنا، یہ ان کا مشن تھا۔ پروردگار ان کے خانوادہ کو، ان کے چاہنے والوں کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علامہ سید ثاقب اکبر نقوی 21 فروری بروز منگل 2023 کو دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، اور ان کے جو نماز جنازہ تھی وہ جامع الصادق میں G9 اسلام آباد میں ادا کی گئی، اور بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی نے ان کی نماز جنازہ کی اقتدا فرمائی، اور ان کے جنازے میں جہاں ہزاروں افراد موجود تھے، وہاں تمام جو ملی تنظیمیں تھیں، بالخصوص ملی یکجہتی کونسل کے جو مرکزی رہنما تھے وہ بھی شریک ہوئے۔ تو خداوند کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی کاوشیں، کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے مشن کو ہمیں جاری رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔